السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے 11 ممبران کے استعفوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج بہت امپارٹنٹ فیصلہ آیا ہے، اور الیکشن کمیشن سے بھی ایک فیصلہ آیا ہے خالی ہونے والے حلقوں میں انتخابات سے متعلق، کہ خالی ہونے والے حلقوں پر کب انتخابات کرائے جائیں گے۔ کیونکہ کل پرسوں میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر، اور وہ حیران کن فیصلہ نظر آ رہا تھا ویسے، لیکن آج اس کی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس نے خود کلیئرفیکیشن کر دی ہے۔ شکور شاد نے جو درخواست دی تھی کہ میرا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے اور الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، معطل کیا جائے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شکور شاد کے استعفے کی منظوری کا جو نوٹیفیکیشن تھا الیکشن کمیشن کا، وہ معطل کیا تھا۔ اب اس سے یہ تاثر ملا تھا، جو میڈیا میں بھی یہ رپورٹ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 11 ہی ممبران کا، یعنی شیریں مزاری سمیت، علی محمد خان سمیت 11 ممبران کا ہی استعفے کی منظوری کا جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا، وہ شاید معطل کر دیا ہے۔ لیکن آج کلیئر ہو گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سماعت کی چیف جسٹس نے، اور انہوں نے وکیل سے استفسار کیا کہ بھائی 11 ممبران کے جو استعفے ہیں وہ ہم نے کب ان کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے 4-5 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی ایک درخواست تھی ان 11 ممبران کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے سے متعلق۔ اس پہ چیف جسٹس نے اطہر من اللہ نے کلیئر کہا تھا کہ ہم پارلیمان کے معاملات میں پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت نہیں کریں گے، اور ہم اسپیکر نے جو استعفے منظور کیے ہیں جن 11 ممبران کے، وہ یقیناً اسپیکر نے تسلی کی ہوگی۔ میں نے یہ ویلاگ میں ذکر کیا تھا، میں نے کہا ایک طرف چیف جسٹس نے یہ بات کی ہے اور دوسری طرف یہ فیصلہ آیا ہے، تو یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن میڈیا نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ 11 ممبران کا استعفے کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ چیف جسٹس جس طرح پہلے کہہ چکے تھے پہلے ہی کیس کی سماعت میں کہ 11 ممبران کے استعفے منظور کیے ہیں اسپیکر نے، راجہ پرویز اشرف نے، تو یہ انہوں نے یقینی طور پر رولز آف بزنس جو ہیں اس کے تحت تسلی کی ہوگی، اپنی تشفی کی ہوگی، اس کے بعد منظور کیے ہوں گے۔ اور جو قاسم سوری منظوری دے کر گئے تھے تمام ممبران کے، پی ٹی آئی کے 123 ممبران کے استعفوں کی، وہ منظوری کالعدم قرار دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ غیر آئینی طور پر انہوں نے کارروائی کی تھی، غیر آئینی منظوری تھی ان کی، تو اس کو کالعدم قرار دیا تھا منظوری کو، اور راجہ پرویز اشرف نے جو 11 ممبران کی منظوری دی تھی اس کو برقرار رکھا تھا۔ لیکن میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا، جس کی وجہ سے میں نے بھی ویلاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ 11 ممبران کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے، لیکن آج ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا ہے چیف جسٹس نے کہ 11 ممبران کا استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل نہیں ہوا، بلکہ صرف اکیلے شکور شاد کی استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے۔ اور اس فیصلے کا جو نفاذ ہے، جو فیصلہ ہے، یہ صرف شکور شاد کے استعفے کی حد تک ہے، باقی ممبران کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ باقی ممبران سے متعلق پہلے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہی چیف جسٹس اطہر من اللہ دے چکے ہیں۔ تو آج پھر الیکشن کمیشن نے اجلاس کیا ان ممبران کے استعفوں کے منظوری سے متعلق، اور حلقے جو خالی ہو رہے ہیں ان سے متعلق، تو طے یہ ہوا کہ جی جو 9 حلقے خالی ہیں جن پر عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور عمران خان الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، تو ان پر دوبارہ الیکشن ہوں گے، اور یہ خالی تصور کیے جائیں، یہ خالی ہیں حلقے، ان پر دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ لیکن کیونکہ سندھ کا بھی ایشو ہے، تو سندھ میں ضمنی انتخابات اور وغیرہ جو ضمنی انتخابات ہیں یا بلدیاتی انتخابات ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، تو سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب میں بڑی تباہی ہوئی ہے، تو سندھ حکومت سے پوچھا گیا ہے کہ انتخابات کب کرائے جا سکتے ہیں، کیا سندھ حکومت تیار ہے نہیں ہے، اس پر جائزہ لینے کے لیے 14 ستمبر کو اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اور اب یہ جو 9 حلقے ہیں
ان سے متعلق 14 کو اجلاس بلایا گیا ہے کہ ان 9 حلقوں میں کب انتخابات کرائے جائیں، اور پھر سندھ حکومت سے ایک ہفتے میں رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں اور ضمنی انتخاب بھی کسی حلقے پر ہونا ہے، تو وہ سندھ کی، کیونکہ سندھ میں فوری طور پر انتخابات پاسبل نہیں ہے، تو سندھ حکومت جب رپورٹ دے گی تو اس کے بعد سندھ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن جو 9 حلقے خالی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے کی وجہ کی منظوری کے بعد، ان 9 حلقوں پر جو انتخابات ہونے تھے وہ تو فی الحال مؤخر ہو گئے ہیں، ملتوی کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، کیونکہ سیلاب آیا ہے پورے ملک میں۔ 3 صوبے اس وقت بری طرح، 4 صوبے بلکہ، کے پی کے بھی متاثر ہوا ہے، کے پی کے کچھ اضلاع ہیں، مردان، چارسدہ اور یہ نوشہرہ، یہ متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان پورا جو پورا متاثر ہوا ہے، سندھ تقریباً پوری جو پوری ڈوبی ہوئی ہے، پنجاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ تو ان حلقوں میں انتخابات کے لیے اب ظاہر جو ماحول ہے وہ سازگار نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن نے مؤخر کیے، جس پہ پی ٹی آئی نے بڑی تنقید بھی کی، جی حکومت بھاگ رہی ہے انتخابات سے، حکومت انتخابات ایک پارٹی سے ڈر گئی، ایک پارٹی سے ڈر نہیں گئی۔ عمران خان سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کرنا چاہتے، وہ جلسے جلوس کر رہی ہیں، کمپین بھی چلانا چاہتے ہیں۔ اب ان حلقوں میں، اگر متاثرہ حلقوں میں جو ڈوبے ہوئے علاقے ہیں ان میں کمپین کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کمپین چلانے کی یا جلسے جلوس کرنے کی۔ لیکن خان صاحب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کمپین چلاؤں گا اور الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اب 9 حلقوں میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک تو آج فیصلہ یہ کیا ہے کہ 14 ستمبر کو، یعنی کل نہیں بلکہ پرسوں، اجلاس ہوگا الیکشن کمیشن کا، اور ان 9 حلقوں میں دوبارہ انتخابات کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ اور تب تک سیکٹری الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اس کی کاپی، جو آج فیصلہ آیا ہے اس کی کاپی حاصل کی جائے فیصلے کی، اور اس کے بارے میں اس کا جائزہ لیا جائے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ باقی 4 حلقے جو خالی ہیں آلریڈی، 3 پنجاب کے ہیں، صوبائی حلقے ہیں، اور ایک حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، وہ بھی پنجاب میں ہے، ملتان کا NA 157۔ ان میں انتخابات کے لیے جو ہے 9 اکتوبر کو فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9 اکتوبر کو ان میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ NA 157 ملتان ہے، PP پنجاب کا صوبائی حلقہ ہے 139 شیخوپورہ اس پر، اور PP 241 بہاولپور، PP 209 خانیوال۔ یہ 4 حلقے ہیں، ایک قومی کا، 3 صوبائی۔ ان میں ضمنی انتخابات جو ہے 9 اکتوبر کو ہوں گے، اور باقی جو 9 حلقے خالی ہوئے ہیں ان کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے دوبارہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ جس طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، سماعت ہوئی ہے، اور سماعت اب ملتوی کر دی ہے غیر معینہ مدت تک کے لیے، لیکن کلیئرفیکیشن ہو گئی ہے کہ شکور شاد کی درخواست پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا استعفے کی منظوری سے متعلق جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کل معطل کیا جاتا ہے، تو وہ صرف شکور شاد کی حد تک ہے، باقی ممبران کا نوٹیفیکیشن استعفے کی منظوری کا معطل نہیں ہوا۔ وکیل نے یہ ضرور کہا عدالت کو، پی ٹی آئی کے وکیل نے، کہ 11 ممبران کے کا نوٹیفیکیشن مشترکہ طور پر ہوا ہے، شکور شاد کا بھی ان ممبران کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کلیئر کہا کہ بالکل ہوا ہے، لیکن یہ درخواست کیونکہ شکور شاد کی تھی، ان 11 ممبران کی نہیں تھی، شکور شاد کی درخواست تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے استعفیٰ نہیں دیا، زبردستی استعفیٰ دلوایا گیا ہے، اور استعفیٰ ایک آفس جو پارٹی ڈسپلین ہوتا ہے، ڈیکورم ہوتا ہے، اس کے تحت ہم نے استعفیٰ دیا تھا، عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دیا تھا، اور نہ کہ جمع کرانے کے لیے دیا تھا، تو ہمارا استعفیٰ واپس کرایا جائے۔ تو شکور شاد کا استعفیٰ واپس ہوا ہے، باقی ممبران کے استعفے منظور تصور کیے جائیں تو ان پر ضمنی انتخابات بھی ہوں گے، جن پہ عمران خان 9 حلقوں میں الیکشن لڑنے جا رہے تھے جو ملتوی ہوئے۔ اب دوبارہ انتخابات کے لیے 14 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے
اجلاس طلب کر لیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔